بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ آصف صاحب نے اپنی عادت کے مطابق ایک بار پھر اسمبلی کی فلورم پر دینی مدارس کے اوپر ایک سنگین الزام لگایا اور کہا کہ اسلام آباد کے اندر 1000 یا 2000 یا 3000 یا 4 یا 5000 مدارس تھے اور اب اس وقت ہزاروں کے حساب سے مدارس ہیں اور یہ سارے مدارس ناجائز زمین پر بنے ہیں۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب نے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انہوں نے مدارس کے اوپر الزام لگایا ہے، بلکہ خواجہ صاحب کی عادت ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ پہلی بھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بول چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے اسلام کی فوقیت کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی مذہب کو دوسری مذہب کے اوپر فوقیت نہیں ہے، تمام مذاہب برابر ہیں، اسلام کو کسی مذہب کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو موصوف نہ تو قرآن کی تعلیمات سے خبردار ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ تاریخی اسلام سے واقفیت ہے، ورنہ اسلام کی فوقیت کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اسلام کو باقی ادیان کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ 28 سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیج دیا، اس لیے کہ اس دین حق کو وہ تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ اس بات کو مشرکین برا سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دین اسلام کو باقی دینوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے، دین اسلام نے غالب ہی آنا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ مکہ مکرمہ پر بھی دین غالب، مدینہ منورہ پر بھی اسلام غالب، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب تھا۔ تو لہذا خواجہ آصف صاحب آپ نے کس طرح کہا کہ دین اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے؟ ایک دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول دین ہے۔ تو دوسری دینوں کے متعلق اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ یہ دین اللہ رب العزت کو مقبول ہے، محبوب ہے۔ صرف دین اسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول دین ہے۔ تو اس سے تو اسلام کی فوقیت ثابت ہو گئی۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو لہٰذا کسی دین کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا۔ دین اسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی فوقیت تو قرآن پاک سے ثابت ہے، ایک مقام سے نہیں کئی مقامات سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کو فوقیت حاصل ہے۔ آپ کس طرح فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو فوقیت حاصل نہیں ہے؟ خواجہ آصف صاحب، آپ کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر دفاع بنے کہ آپ کو دین اسلام کی فوقیت کا بھی علم نہیں ہے؟ حالانکہ پاکستان یہ اسلامی جمہوریہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، آپ اس کے وزیر دفاع بنے ہیں، حالانکہ آپ کو اسلام کی فوقیت کا بھی علم نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی والدین کی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ کو ڈگریاں تو اتنی بڑی بڑی دلوائی،
لیکن اسلام کی تعلیمات اتنی بھی نہیں دی کہ آپ کو اسلام کی فوقیت کا علم ہو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر خواجہ آصف صاحب اسلام کے عظیم سپہ سالار محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر بدزبانی کی اور ان کو ڈاکو کہا. حالانکہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم مجاہد ہے، مسلمانوں کی سپہ سالار ہے، جس کے اوپر مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور جہاں پر جہاد کا ذکر آتا ہے تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے ان کے اوپر بدزبانی کی اور ان کو ڈاکو کہا. المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان دوسری انسان کو وہ اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے. شاید ہو سکتا ہے خواجہ آصف صاحب نے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے اوپر قیاس کیا ہو، یا اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب کو ہندوستان ہندو سے محبت ہے اور ان سے دوستی ہے، اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سومنات توڑے تھے. شاید ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہو. مسلم لیگ نون والوں سے درخواست ہے کہ اپنے اس وزیر موصوف کو وزارت تو دی تھوڑی سی جو ہے نا اسلامی تعلیمات سے بھی روشناس کرائے، تاریخ اسلام بھی پڑھائے حضرت کو. اور ابھی حال ہی میں وہ ایک مرتبہ پھر مدارس کے اوپر سنگین الزام لگائے کہ ہزاروں کے حساب سے مدارس اسلام آباد میں ہیں جو کہ ناجائز زمین پر بنے ہیں. خواجہ آصف صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کے قول کے مطابق ہزاروں زمینیں اسلام آباد میں ناجائز زمین پر بنے ہیں، ہزاروں مدارس اسلام آباد میں ناجائز زمین پر بنے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ قوم کے سامنے ان مدارس کا ثبوت پیش کر دیں جو ناجائز زمین پر، قبضے کی زمین پر بنے ہوں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم مدارس کی دفاع نہیں کریں گے، ہم بھی مدارس کے خلاف بولیں گے. اور صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پوری پاکستان کے اندر آپ کے قول کے مطابق ہزاروں مدارس جو ناجائز زمین پر بنے ہیں، آپ ان کا ثبوت پیش کر دو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم مدارس کی دفاع چھوڑ دیں گے. اور خواجہ آصف صاحب، آپ نے قوم کو تو یہ تو بتا دیا کہ یہ ہزاروں کے حساب سے مدارس ہیں جو ناجائز زمین پر بنے ہیں، لیکن قوم کو ذرا یہ بھی بتا دیجئے، قوم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کتنی بار ناجائز طریقے سے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں. اپنی فکر کرو، مدارس کو چھوڑ دو. اگر وہ ناجائز زمین پر مدارس بنے ہیں تو قیامت کے دن انہوں نے جواب دینا ہے. لیکن اگر آپ ناجائز طریقے سے پارلیمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں تو اس کا جواب قیامت کے دن آپ نے دینا ہے. اگر ایک انگلی سے آپ اشارہ کریں کہ وہ چور ہے تو یہ 3 انگلیاں آصف صاحب اپنی طرف آتی ہیں. اور دوسری بات، خواجہ آصف صاحب، آپ کو مدارس کی عدالت کا اور ان کی دیانت کا پتہ نہیں ہے. آپ کبھی مدرسے آئے ہی نہیں ہیں، آپ کا واسطہ ہی نہیں پڑا. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مدارس کے اندر کتنی دیانت ہے، کتنا عدل ہے، کتنے امانت دار ہیں مدارس والے. لاکھوں کے حساب سے ہمارے مدارس کے بل آتے ہیں، اور اس میں مدرسے والا 1 یونٹ تو کیا 1 روپے کا کرپشن نہیں کرتے. وہ لاکھوں کا بل وہ حکومت کو ادا کرتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم کم کر دیں گے، لیکن مدارس والے سختی سے اس بات کو منع کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے بچوں کو دیانت سکھانی ہے، خیانت نہیں سکھانی. یہاں پہ ہم نے بچوں کو عدالت سکھانی ہے، بے انصافی نہیں سکھانی. لہذا سختی سے وہ منع کرتے ہیں. اور آپ پوری پاکستان کے اندر کسی بھی مدرسے والے کو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی مدرسے والے کو بجلی کی چوری میں پولیس نے اٹھایا ہو، گرفتار کیا ہو. تو لہذا جو حالانکہ یہ مدرسے کا بل اور مسجد کا بل ادا کرنا
یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ قومی ادارے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدارس والی اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ پورا کی پورا بل ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اتنی احتیاط کریں، خواجہ آصف صاحب آپ بتائیں، وہ ناجائز زمین پر مدرسہ بنا سکتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب، میرا مدرسہ تو سگنل، جو ٹریفک کی سگنل ہوتی ہے اس کی توڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر سرخ بتی جلی ہے اور کوئی اس سگنل کو توڑ کر جاتا ہے تو میرا مدرسہ فتویٰ دیتا ہے کہ اس نے ناجائز اور حرام کام کیا ہے، یہ سگنل کو توڑنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اتنی احتیاط کرے کہ وہ سگنل توڑنے کو حرام سمجھتے ہیں، وہ ناجائز زمین پر مدرسے کیسے بنا سکتے ہیں؟ سگنل تو دور کی بات ہے خواجہ آصف صاحب، روڈ کے اوپر سگنل کے پاس جو لکیریں لگی ہوتی ہیں، میرا مدرسہ ان کو جب سگنل بند ہے ان کو پار کرنا بھی میرا مدرسہ حرام سمجھتا ہے۔ میرا مدرسہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر سگنل بند ہے اور آپ ان لائنوں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے رکنا ہے، آگے نہیں آنا۔ اگر ان کو کراس کر کے آگے آؤ گے تو میرا مدرسہ اس کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ تو جو لوگ اتنی احتیاط کرے کہ وہ لائنوں کو پار کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں، تو وہ ناجائز زمین پر مدرسہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ تو ایک جو ہے نا جماعت، سیاسی جماعت کے ورکر ہیں اور کئی مرتبہ اس پارلیمان کا حصہ بنے ہیں اور وزارتیں حاصل کی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا میرے مدارس نے کتنے شہداء اٹھائے؟ میرے مدارس نے محتممین کی لاشیں اٹھائی، میرے مدارس نے مدرسین کی لاشیں اٹھائی، میرے مدارس نے علماء کی لاشیں اٹھائی، مفتیان کرام کی لاشیں اٹھائی، طلباء اعظام کی لاشیں اٹھائی۔ لیکن اس وقت بھی میرے مدرسے نے کیا فتویٰ دیا ہے آپ کو پتا ہے؟ میرے مدرسے نے یہ فتویٰ دیا ہے، طلباء کو منع کیا ہے کہ کسی دکاندار کا کوئی لائٹ نہ ٹوٹے، کسی روڈ کا کوئی گملہ نہ ٹوٹے، کسی درخت کا کوئی شاخ نہ ٹوٹے، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ خواجہ آصف صاحب، جو مدارس والی اتنی احتیاط کرتے ہوں کہ ادھر لاشیں پڑی ہے، خون میں نہلائے ہوئے شہداء پڑے ہیں، مدرسین، محتممین، طلباء کرام پڑے ہیں، لیکن وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ طلباء کو اس وقت بھی ان چیزوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس وقت بھی یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اگر کسی نے توڑا تو اس نے ناجائز کیا، حرام کام کیا ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب، اتنے محتاط لوگ، اتنے امانت دار، دیانت دار لوگ، وہ مدرسے کو ناجائز زمین پر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ کی کیسی عقل ہے؟ یہ آپ کی کیسی سوچ ہے؟ ذرا آؤ مدارس کا وزٹ کرو، مدارس کو دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے مدارس کتنے دیانت دار ہیں، کتنی